بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم۔ درود پاک کی اس محفل اور اس مجلس میں احباب، ناظرین، سامعین کو خوش آمدید۔ اس درود پاک کی محفل میں ہمارے ساتھ چلنے والوں کے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کرے اور ان کی روحانی ترقیوں کو دوام بخشے، وہ لازوال نعمتیں حاصل ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانہ غیب میں متقین، ہدایت یافتہ اور صالحین کے لیے رکھی ہیں۔ علامہ اکلیشی یا اکلیشی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے جس ذات بابرکات پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود اور سلام پڑھتے ہیں، بس اسی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور اعظم ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں۔ اور درود پاک پڑھنا اولیاء کرام کے لیے صبح و شام کی عادت بن چکی ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ علامہ اکلیشی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے عزیزو، درود پاک کو مضبوط پکڑ لے، اس کی برکت سے تیرا غیب پاکیزہ ہوگا اور تیرے اعمال پاکیزہ ہوں گے، اور تو انتہائی امیدوں کو حاصل کرنے والا ہوگا، اور تو قیامت کے دشوار ترین دن کے ہولناکیوں سے امن اور محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کے اندر وہ برکات رکھی ہیں، وہ فضائل رکھے ہیں، وہ فضیلتیں رکھی ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ آج کے درود پاک کا نام ہے درود مغفرت۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم وآلہ وسلم۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ تاجدار انبیاء، تاجدار عرب و عجم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح قربانی کے جانور کے متعلق ہے، اس کے خون بہانے کے متعلق ہے، قربانی کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، زمین پر جانے سے پہلے، اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ یہ خود تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ عظیم فضیلت کا حامل درود پاک ہے۔ درود پاک سارے کے سارے برکات اور فضائل اور نعمتوں سے پر ہیں، لیکن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما دیں، جس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، جس کے بارے میں حکم فرما دیں کہ ایسا ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ صلی علی محمد علی النبی الامی
اللہم صلی علی محمد علی النبی الطاہر، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جو درود پاک انسان کو یاد ہیں، کبھی کوتاہی نہ کرے، جو درود پاک اس کی زبان پہ چڑھ جائے، صلی اللہ علی محمد سب سے چھوٹا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی جو بھی درود پاک 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ورد زبان بنا لو، اپنی عادت بنا لو، اور یہی عادت آپ کو وہ مراتب، وہ منازل، وہ مناسب، وہ روحانی منازل آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ